عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں۔ جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹائے دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پلا دیتا ہے، اور وہ آدمی اس کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ایسا عمل اور قرآنی صورت جن کے پڑھنے سے اور اس کی برکت سے ہم عذاب قبر سے نجات پا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، رحیم کریم رحمان ذات ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا، وہ ذات جو جزا اور سزا کا مالک ہے۔ اس کی طاقت سے تمام جہان اور کائنات کا نظام قائم ہے، جہنم اور جنت دینے پر قادر ہے۔ درود شریف اس عظیم ہستی پر جس کی صورت سے تمام جہانوں کا نقشہ قائم و دائم ہے۔ اللہ رب العزال کا حبیب بندہ ہے اور ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم ناظرین، سب سے پہلے تو اس عظیم ہستی پر یعنی سرور کائنات، سردار دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر میرے ساتھ ایک مرتبہ درود پڑھ لے تاکہ ہم پر رحم کیا جائے، ہم پر رحمت نازل ہو جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بندہ فجر کی نماز کے بعد یہ صورت پڑھتا ہے اور یہ نبوی دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا۔ انتہائی مختصر آسان قرآنی صورت، لیکن اس سورہ کی برکت سے ہم برزخ کی زندگی کے پہلے منزل میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ رب ذوالجلال اور اس کے حبیب سرور کائنات، سردار دو جہاں، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو بندہ یہ صورت پڑھے گا اور روزانہ کم از کم ایک مرتبہ پڑھتا ہے، اس صورت کی برکت سے عذاب قبر سے محفوظ ہوگا۔ ذرا اپنی ذات کے لیے اور دوسروں کے لیے مغفرت کی دعا ہر نماز کے بعد مانگ لیا کرو، خود بھی مصائب اور مشکلات سے محفوظ ہوں گے اور اجر و ثواب بھی پاؤں گے۔ میرے قابل قدر بہن بھائیوں، خاموشی ایسا درخت ہے جس پر کڑوا پل نہیں لگتا۔ حسد ایسی دیمک ہے جو انسان کو اندر باہر سے ختم کر دیتی ہے۔ سچائی ایسی دوا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر شہد سے زیادہ بھی میٹھی ہے۔ خوش اخلاقی ایسی خوشبو ہے جو میل دور سے محسوس ہو جاتے ہیں۔ وہ تمام محبتیں جو اللہ کریم اپنے خاص بندوں پر نچاور فرماتا ہے، وہ تمام نعمتیں جو اپنے نیک بندوں کو عطا کرتا ہے، وہ تمام خوشیاں جو رب کریم اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے، ہم سب کو عطا فرمائیے۔ اللہم یا واسع العطا، اللہم یا منزل الشفا، اللہم یا رافع البلا، اللہم یا مجیب الدعا، انزل رحمتک وشفائک وعافیتک علینا وعلى كل مريض يا رب العالمين۔ اللهم ارفع عنا البلاء وادفع الوباء عن أمة سيدنا محمد وانزل رحمتك ولطفك على عباده واحفظ بلادي وبلاد المسلمين من كل شر إنك على كل شيء قدير آمين يا رب العالمين بجاه سيد المرسلين۔ علينا أفضل الصلاة والسلام والتحية والثناء وتسليم على آله وأزواجه وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسلیما کثیرا آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، وہ قرآنی صورت جان لے جس کی بدولت اور برکت سے ہم عذاب قبر سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے ایک جگہ پر خیمہ گاڑا اور ایک قبر تھی، وہاں ایک قبر تھی اور انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر قبر ہے۔ اچانک انہیں معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورہ ملک مکمل کر لی۔ وہ صحابی جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے
نادانست ایک قبر پر خیمہ لگا لیا۔ اچانک مجھے معلوم ہو کہ یہ ایک قبر ہے، اس میں ایک آدمی سورہ ملک پڑھ رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت قبر کے عذاب کو روکنے والی اور اس سے نجات دینے والی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید میں 30 آیت والی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والی کی شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اسے بخشش دیا جائے گا۔ وہ سورت سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک ہے، جو 29واں پارہ میں واقع ہے۔ فرماتے ہیں سورہ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہ اسے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری خواہش ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے سینے میں تبارک الذی بیدہ الملک رہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں اللہ کی کتاب میں ایک ایسی صورت پاتا ہوں جس کی 30 آیتیں ہیں، جو شخص سوتے وقت اس کی تلاوت کرے گا تو اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، اس کے 30 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 30 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس پر اپنے پر پلا دیتا ہے، اور وہ اس آدمی کے بیدار ہونے تک ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ سورت سورہ مجادلہ یعنی بحث کرنے والی ہے، جو اپنی تلاوت کرنے والے کے لیے قبر میں بحث کرتی ہے۔ وہ سورت سورہ الملک تبارک الذی بیدہ الملک ہے، یعنی سورہ الملک ہے جو 29واں پارہ میں واقع ہے۔ یہ قرآنی 67 نمبر سورت ہے۔ محترم ناظرین، تسبیحات فجر کے وقت پڑھنے والی یہ ہے، نوٹ فرما لیں، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان ہر روز 100 بار اس کا ورد کرے گا، اس کی روزی میں برکت ہوگی، عذاب قبر سے بچا رہے گا، موت کے وقت اس کی روح کے جنت میں داخلے کے لیے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ یہ کلمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جال مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ کلمہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جال مبارک پر بھی لکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کلمے کی ایک فضیلت یہ بھی کہ وہ قبر کی وحشت اور حشر کی دہشت سے امان کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ مسند احمد وغیرہ میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا الہ الا اللہ والوں پر ان کی قبروں میں اور حشر و نشر میں کوئی وحشت نہیں ہوگی۔ گویا میں دیکھتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ والے کھڑے ہو کر اپنے سروں سے مٹی جھاڑتے ہوئے کہہ رہے ہیں، الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمارا غم دور کیا۔ ایک مرسل حدیث میں آیا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 بار پڑھا تو یہ اس کے لیے محتاجی سے امان ہوگا، قبر کی وحشت سے سکون ملے گا اور تونگری سمیٹے گا اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ یہ کلمہ مومنوں کا شعار ہوگا جس وقت وہ اپنی قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔ نظر بن عربی کا بیان ہے کہ مجھ کو یہ بات پہنچی ہے کہ جب لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے تو ان کا شعار یہی کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا۔ محترم ناظرین، آج کے اس مجرب ترین تسبیحات پر یقین کے ساتھ عمل کیجیے، انشاءاللہ روزانہ تسبیح پڑھنے سے آپ کی ہر دعا قبول ہوں گی، ہر حاجت اور ضرورت اللہ رب ذوالجلال پوری فرمائے گی۔ جہاں بھی رہے خوش رہے، سلامت رہے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔